بہت ساری سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت۔ ایک اور سنت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے لیکن ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب کو عیدی دیتے تھے، عیدی تقسیم کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، لیکن ہماری وہ دلچسپی نہیں ہے، وہ شوق ختم ہو گیا۔ بہت ساری سنتیں ہیں، یہ بھی سنت ہے کہ جو ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بیوی، والدہ، یہ چار وہ ہیں جو رمضان میں ہم سے پہلے اٹھی، ہم سے پہلے جنہوں نے کھانا بنایا، ہمارے اٹھنے سے پہلے اٹھی، ہمارے لیے کھانا بنایا، روٹیاں بنائی، اور ہمارے لیے روزہ رہنے کے باوجود سحری میں بھی انتظام کیا، اور روزہ رکھنے کے باوجود پھر افطاری میں انتظام کیا ہمارے لیے۔ ہمیں روزہ رکھتا ہے، ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھے روزہ لگ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ بھی روزے سے بیچاری، وہ بھی کھانا بنا رہی ہے، لیکن ہمیں اس پر ترس نہیں آتا، تو ہمیں یہ کرنا، اس کو عیدی دینا ہے۔ جس طرح وہ ہمارے کام آئی پورے مہینے، اسی طرح مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہمیں اسے انعام دینا ہے، اس کا اکرام کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اس کو عیدی دینا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے کتنا دینا چاہتے ہو، وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو پوچھے تو انہیں 5-10 ہزار سے کم نہیں بولتی ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن عیدی دینا ہے۔ اور ایک اور بات جو بڑی افسوس کی بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ عید پر بھی ہم اپنے بہنوں کو فون کرنے کو تیار نہیں ہے، عید پر بھی اپنے بھائیوں کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، عید پر بھی والدین سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بڑی بہن جس نے ماں کی طرح ہمیں پالا، بڑی بہن ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں کی طرح پالتی ہے۔ پوچھو اپنی بڑی بہن کو، کبھی اپنی بڑی بہن کے پاس بیٹھ کر اپنے جو والدین وفات ہو چکے ان کے واقعات پوچھیں کہ تمہیں زیادہ معلوم تھا، تم بڑی تھی، مجھے اپنے واقعات بتائیں، والدین کے واقعات بتائیں، تو آپ کو بتائے گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہیں سکتے۔ وہ بڑی بہن جس نے ماں کی طرح پالا، لیکن وہ بڑی بہن انتظار کرتی ہے۔ کتنی بہنیں عید کے دن مجھے فون آتا ہے کہ میرا بھائی ظالم ایسا ہے کہ عید کے دن بھی مجھے فون کر کے نہیں پوچھتا ہے۔ ایک بہن نے ایسا بتایا کہ 2 سال ہو گئے، 2 سال اس کے بھائی نے اس کو فون تک نہیں کیا۔ کیا یہ دھرتی پہ بوجھ ہے آدمی، یہ ظالم ہے آدمی جو اپنی بہن کو بھی نہیں پوچھتا ہے۔ عید کے دن رشتہ داروں کو فون کرے، رشتہ دار عید کے دن اپنی بہنوں کو فون کرے۔ سال بھر بہن انتظار کرتی ہے کہ میرا بھائی کا فون آئے گا، میرا بھائی مجھے کوئی عیدی دے گا، میرا بھائی مجھے کوئی انعام دے گا، لیکن ہمارے کانوں پر جو نہیں رنگتی ہے۔ ہمارا دل، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا سخت ہمارا دل ہو چکا ہے۔ مجھے بس میری بیوی چاہیے، میرے بچے چاہیے بس، حالانکہ وہ بیوی کیا بولوں، وہ بیوی روز پریشان کر رہی ہے، روز گالیاں دے رہی ہے، روز جو ہے دھمکیاں دے رہی ہے، روز سالوں کو بلا رہی ہے مار کھلانے کے لیے، لیکن پھر بھی بیوی کے پلو سے بند کے اپنی بہنوں کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے، چھوٹے بھائیوں کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ والدہ انتظار کر رہی ہے، والد صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرے بیٹے کا فون آئے گا، عید کے دن تو میرا بیٹا مجھے پوچھے گا، لیکن عید کے دن بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ عید کے دن اپنے تمام رشتہ داروں کو فون کرے، اور عید کے دن تمام جو آپ کے گھر میں جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، بیوی ہیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، والد ہیں، سب کو عیدی دیں، سب پر خرچ کریں۔ آپ ایک دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے آپ کو 700 دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، بھروسہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ پورے گاؤں کی خبر ہے، پوری بستی کی خبر ہے، پورے محلے کی خبر ہے، لیکن بہن کی خبر نہیں ہے، بہن کا گھر کیسا ہے۔ بہن غریب ہے، غریب گھر میں اس کا گھر چوتا ہے، اس کے گھر میں سے پانی لے کے جائے، لیکن خبر نہیں ہے۔ پورے گاؤں کی خبر ہے، پوری بستی کی خبر ہے، پورے بستی کو فون کرے گا، خبر کو فون کرے گا، دوست کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو بہن کے لیے ٹائم نہیں ہے، والدین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ جہنم سے آزادی آپ کی جب ہوگی جب آپ ان کے پاس فون کرو گے، آپ اپنے بڑوں کو پوچھو گے، جس والد صاحب نے، جس بہنوں نے کس طرح کتنی محنت اور مشقتوں سے آپ کو پالا، ان کو پوچھیں عید کے دن۔